إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال تعالى في موطن آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ رب العزت نے اس بابرکت مہینے میں اس مبارک رات میں دین کی نسبت سے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس مل جل کر بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آج کی مجلس میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، سچی پکی توبہ کی توفیق ہمیں عطا فرما دے. قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آخری آیت اور اس کے علاوہ اور آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ توبہ کا تذکرہ فرما رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے کیسے مانگا جائے، اللہ کے سامنے کیسی عاجزی کی جائے، کیا الفاظ استعمال کیے جائے، کن کلمات سے، کن الفاظ سے، کن جملوں سے اللہ کے سامنے معافی مانگی جائے. یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ یہ رمضان سے متصل مہینہ ہے. جو چیز عظمت والی ہوتی ہے، مرتبے والی ہوتی ہے، اس کے اطراف کی چیزوں کا مقام بھی بڑھ جایا کرتا ہے. مثال کے طور پر حرمین شریفین کو دیکھا جائے، مسجد نبوی کو دیکھو، حرمین شریفین کو دیکھو، وہ معزز جگہ ہے. اس کے اطراف کی جتنی جگہ ہے اس کی قرب کی وجہ سے، اس کی نزدیکی کی وجہ سے وہ بھی عظمت والی بن جایا کرتی کہ کہاں مکۃ المکرمہ کے رہنے والے ہیں. یہ چیز کہاں کی؟ مدینہ المنورہ کی یہ چیز ہے. شہر تو بہت لمبا چوڑا ہمارے نبی کا شہر ہے، مسجد نبوی سے قرب کی وجہ سے اطراف کی چیزوں کا مقام بھی بڑھ جایا کرتا ہے. تو یہ رمضان المبارک کے سے متصل مہینہ شعبان کا مہینہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ دوسرے تمام مہینوں میں اتنے کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. وہ مشہور حدیث، مشہور دعا کہ رجب کے مہینے سے دعا مانگ رہے
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ صرف رجب کا چاند دیکھنے کی دعا نہیں ہے، یا صرف شعبان کے مہینے کا چاند دیکھ لیا، ہم نے زبان سے پڑھ دیا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، نہیں بلکہ ہر نماز کے بعد پڑھی جائے، چلتے پھرتے پڑھی جائے، اللہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ہمارے نبی کو کیسی چاہت تھی کہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تو ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ آج یہ رجب و شعبان کے مہینے، یہ عظمت والے مہینے، یہ فضیلت والے مہینے، یہ بابرکت والے مہینے، ان مہینوں کو بھی ہم ویسے ہی دوسرے مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ ہماری نمازوں میں کوئی اضافہ نہیں آتا، ہمارے گناہوں میں کوئی کمی نہیں آتی، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ بابرکت مہینے بھی ویسے ہی غفلت سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ ہم سے، آپ سے، اس امت سے کیسی محبت فرماتے ہیں، کیسی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے حبیب کی امت ہے، میرے پیارے نبی کی امت ہے، بابرکت مہینے کبھی سال میں دے دیتے ہیں، کبھی بابرکت دین دے دیتے ہیں، کبھی بڑی بڑی راتیں اس امت کو دے دیتے ہیں کہ میرے حبیب کی امت ہے، گناہ کر کے میری رحمت سے دور ہو گئی، نمازوں سے دور ہو گئی، مسجدوں سے یہ دور ہو گئی ہے، قرآن کے احکامات سے دور ہو گئی۔ کبھی رمضان کا مہینہ، کبھی شب قدر، کبھی شب معراج، کبھی جمعہ کی رات، تو کبھی جمعہ کا دن، ایسے بابرکت مہینے شب و روز دے تاکہ اے میرے حبیب کی امت اس شب و روز کو غنیمت جان لے، پچھلی زندگی سے سچی پکی توبہ کر لے اور نئی زندگی کی شروعات کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ تو یہ مہینہ بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 15ویں شب کو شب براءت کہتے ہیں۔ یہ لفظ شب براءت، شب کے معنی رات کے آتے ہیں، اس لفظ کو بولنے میں بھی ہم غلطی کرتے ہیں، اکثر و بیشتر تو کہتے ہیں شب برات کی رات، شب کے معنی آتے ہی رات کے، شب برات کی رات تو برات کی رات ہو جائے، تو لفظ شب برات کی رات یہ غلط لفظ ہے، یا تو برات کی رات بولا جائے یا تو شب برات بولا جائے۔ ایسے ہی بولتے ہیں شب معراج کی رات، شب کے معنی آتے ہیں رات کے۔ ایسے ہی ایک غلطی ہوتی ہے بولنے میں آب زمزم کے متعلق، لوگ کہتے ہیں آب زمزم کا پانی، آب کے معنی پانی کے آتے ہیں، آب زمزم کے معنی زمزم کا پانی، لیکن لوگ بول دیتے ہیں آب زمزم کا پانی، یہ لفظ بھی غلط ہے۔ خیر، شب برات کی میں لفظ کی حقیقت، اس کی تحقیق بتا رہا ہوں کہ لفظ ہے شب براءت، شب کے معنی رات کے آتے ہیں، وہ براءت لفظ ہے، ہم نے اس لفظ کو بھی بگاڑ دیا اور شب برات کر دیا ہے، اس کو برات کہتے ہیں، حالانکہ لفظ براءت، جب ہم نے لفظ ہی کو بگاڑ دیا، اس کو برات بنا دیا، تو یہ برات شادی کی طرح بارات بن گئی۔ جیسے شادی کی برات میں لوگ ناچتے، گھومتے، کھاتے پیتے ہیں، مزے کرتے ہیں، ویسے ہی اس رات کو بھی بارات کی رات بنا دی، لوگ گھوم رہے۔ ہمارے ذہنوں میں، نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جتنی بڑی راتیں ہیں اس کا مقصد یہ ہے پوری رات جاگنا، کچھ 15-20 منٹ آدھا گھنٹے عبادت کر لی اور پوری رات باتوں میں، لغو لعب میں، لہویات میں، فضولیات میں گزار دینا، اس کو ہم بڑی رات کی حقیقت سمجھتے ہیں۔ تو یہ لفظ شب براءت، براءت کی رات، براءت کے کیا معنی آتے ہیں؟ براءت کے معنی آتے ہیں آزادی کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں وہ بندے جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ جہنمیوں کو براءت نصیب فرماتے ہیں، جہنم سے آزادی، خلاصی نصیب فرماتے ہیں۔
ایسے ہی وہ بندے جو پورے سال گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کے مستحق بنا چکے تھے، جب بندہ سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، اپنے معاملات کو اپنے رب سے صاف کر لیتا ہے، اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں، آزادی عطا فرماتے ہیں۔ جیسے ہی کتابوں میں لکھا ہے کہ 15ویں شب کا جیسے ہی 14ویں شب کا سورج غروب ہوا اور 15ویں مغرب کے بعد سے تاریخ شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پر آتی ہے اور اپنے بندوں سے خطاب کرتی ہے، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی جھولیوں کو بھر دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا پریشان میں اس کو رزق عطا کروں۔ یہ کون سوال کر رہا ہے؟ کل کائنات کا خالق و مالک کی رحمت ندا دے رہی ہے، مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، مجھ سے طلب کر تو دیکھو۔ لیکن ایسے شب و روز کو بھی ہم غفلتوں میں گزار دیتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کی والدہ کی نسب سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں والدہ کی نسب سے، والدہ کی طرف سے ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، جب بیدار ہوئے تو شور مچایا کہ میرے خاندان میں کون ایسا لڑکا ہے جس کی پیشانی پر، جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہو۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ میرے خاندان میں ایک ایسا لڑکا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا، اور اس کی پیشانی پر، چہرے پر زخم کا نشان ہے۔ اپنی اولادوں میں، پوتوں میں، نواسوں میں سارے بچوں کو، اولادوں کو دیکھا، کسی کی چہرے پر وہ زخم کا نشان نظر نہیں آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی گزر گیا۔ بعد میں آنے کے بعد ان کی اولادوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ بچپن کا دور ہے، اپنے بھائی کے ساتھ جا رہے ہیں تو پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آگے کھچر تھا، کھچر نے جو لات ماری تو پیشانی پر زخم لگا، گہرا نشان پڑ گیا، وہ پورا چہرہ خون سے رنگین ہو گیا۔ ان کی والدہ آئی، وہ رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، ان کے بڑے بھائی تھے، وہ ان کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ ان کی والدہ بڑی خفا ہوئی کہ بھائی کو ایسا گہرا زخم لگا ہوا ہے، وہ تو ہے کہ ہنس رہا ہے؟ تو بھائی نے کہا، بڑے بھائی تھے، یہ خواب چلتا آ رہا تھا ان کی اولادوں میں کہ میرے بھائی کے چہرے پر زخم کا نشان ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ یہی وہ ہے کہ اللہ ان کی برکت سے پورے عالم کو انصاف سے بھر دے گا۔ جب وہ بڑے ہوئے، بادشاہ بنے، لیکن مال دولت ہے، حکومت ہے، بادشاہت ہے، پھر بھی اللہ کے دلوں میں کیسا خوف ہے، کیسا اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، اس رب کو کیسے راضی کر کے زندگی گزار کر گئے۔ ہمارے پاس تو تھوڑا سا پیسہ آ جائے، تھوڑی دولت آ جاتی ہے، ہمارے اعمال بگڑ جاتے ہیں، ہماری حرکتیں بدل جاتی ہیں۔ بھئی میرے جیسا مالدار کوئی نہیں، میرے جیسے سوسائٹی میں طاقت والا کوئی نہیں، میرا مقابل کوئی نہیں، میری زندگی دوسروں کی زندگیوں سے الگ تھلگ ہوگی۔ یہ حکومت چلا رہے ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہے پوری زندگی عبادت میں، زہد میں، تقوی میں، اللہ کی فرما برداری میں گزار کر گئے۔ ایک مرتبہ ان کے حالات میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ شب برات، یہی تھی شب برات، شعبان کی نصف رات تھی، پوری رات اللہ کے سامنے عبادت میں، ذکر و اذکار میں، توبہ استغفار میں گزار دیا، اور مصلی پر آنکھ لگ گئی۔ جب صبح آنکھ کھلی، ایک پرچی دیکھی، اس پرچی میں لکھا ہوا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کو ہم نے جہنم کی آگ سے بری کر دیا۔ یہ وہ تھے بادشاہ، اس رات کو بھی غنیمت سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ، ناز و نیاز کی باتیں کرتے۔ اللہ نے انہیں دنیا میں برات کا پروانہ عطا فرما دیا، ہم نے جہنم کی آگ سے تمہیں آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے اپنے بندوں کو دینا،
وہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف متوجہ ہو، میری طرف توجہ ہو، میری طرف التفات کرے۔ جیسے کہ حدیث قدسی ہے، جب بندہ ایک قدم اپنے رب سے آگے بڑھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ 2 قدم بڑھاتا ہے۔ جب بندہ چل کر آتا ہے اللہ تو دوڑ کر آتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے سچی پکی توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، اس کے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ان مثل، وہ آنسو جو نکلتا ہے کتنا ہے؟ مکھی کی پر کے برابر، مکھی کے پر کے برابر، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا اور وہ آنسو بھی مکھی کے پر کے برابر نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چہرے کو، جس چہرے پر آنسو نکلا اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ اس چہرے پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ کتنا ایک آنسو نکلا، اس آنسو کی قیمت یہ اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام کی یہ عادت رہی ہے کہ جب وہ توبہ کرتے، اللہ کے سامنے راز و نیاز کرتے، آہ و زاری کرتے، تو اپنے چہرے پر اپنے آنسوؤں کو مل لیا کرتے۔ اس حدیث پر، اس بات پر ایک اعتراض کتابوں میں لکھا ہوا، ایک سوال پیدا کیا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ آنسو جس چہرے پر پڑتا ہے اللہ اس چہرے کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، جہنم پر حرام قرار دے دیتے ہیں، لیکن بقیہ جسم کے حصے کا کیا؟ چہرے کے بارے میں چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، لیکن جسم کے بقیہ حصے کا کیا معاملہ ہے؟ علماء کرام نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سوال قائم کیا اور اس کا جواب فرمایا ایک مثال کے ذریعے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھو کہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ریاست کے راجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس راجہ کے بچے چھوٹے تھے، تو اس کے بچے کے چاچاؤں نے یہ چاہا کہ ہم گدی سنبھال لیں، ہم کرسی پر بیٹھ جائیں، کیونکہ کرسی ایک ایسی چیز ہے کہ ہارون رشید نے فرماتے الملک عجوز، کہ بادشاہ بے اولاد ہوتے ہیں۔ ہارون رشید نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کرسی، عزت، شہرت، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں اگر انسان ان کی محبتوں میں پڑ جائے، حکومت، دولت، شہرت، عورت، علماء کرام نے باقاعدہ اس پر تفسیریں کی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہم وزن ہیں، حکومت، دولت، شہرت، عورت۔ جو بھی ان کی محبتوں میں گرفتار ہوا ہے وہ اپنے ایمان کے سودے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو نہ دیکھا، نہ اپنے سگے بھائی کو دیکھا، بس ایک اگر ان کی لت لگ گئی، مجھے شہرت حاصل کرنا ہے، مجھے دولت حاصل کرنا ہے، مجھے حکومت کی کرسی پر بیٹھنا ہے، وہ حلال و حرام کو ایک کر دیتے ہیں، جائز و ناجائز کو ایک کر دیتے ہیں، معاشرے کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اپنے جذبے کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں اور اپنے نفس کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں۔ تو حکومت ایسی چیز ہے۔ تو ہارون رشید اپنے بیٹے کو کہہ رہے الملک عجوز، کہ بادشاہ بے اولاد ہوتے ہیں۔ بیٹے نے کہا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بادشاہ نے کہا اگر بادشاہ ہوتے ہوئے اس کی اولادیں اس کے سامنے بادشاہت کا دعویٰ کرے، وہ بادشاہ اپنی اولاد کو قتل کر دے گا۔ تو خیر عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ریاست کے راجہ کا انتقال ہو گیا، اس کی اولادیں چھوٹی تھی، تو اس کے بادشاہ جو راجہ کے بھائیوں نے یہ چاہا ہم گدی پر بیٹھ جائیں،
ہم کرسی پر بیٹھ جائیں، ہم ریاست کو سنبھال لیں۔ تو اس کے جو چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے باپ کے جو 2 وزیر تھے وہ بڑے اچھے وفادار تھے۔ انہوں نے سوچا ہم نے بادشاہ کا نمک کھایا ہے، اس لیے بیٹے کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ دہلی چلو، وہاں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے واقعے کو رکھو، وہ آپ کو دیکھ کر چھوٹے بھی ہیں، رحم بھی کریں گے اور آپ کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ اس ریاست سے لے کر وہ بچے کو لے کر 2 وزیر دہلی کی طرف نکلے۔ پورے راستے بچے کو سمجھاتے رہے، اگر بادشاہ یہ سوال کرے تو یہ جواب دینا، یہ سوال کرے تو یہ جواب دینا۔ جب دہلی کے قریب پہنچے تو چھوٹے سے بچے نے کہا، اگر بادشاہ نے آپ نے بہت سے سوال جواب مجھے پڑھائے سکھائے، لیکن اگر بادشاہ نے ان سوالوں کے علاوہ کوئی سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ دونوں وزیر ہنسنے لگے کہ یہ بچہ بڑا ہوشیار ہے، یہ جواب دے دے گا۔ دہلی قلعے پر لے کر پہنچے، ہارون رشید حوض پر تھے، جو وہ لڑکا آگے گیا اور کہا کہ مجھے آپ کے سامنے ایک درخواست رکھنی۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دونوں لڑکے کے دونوں بازو کو پکڑے، دونوں ہاتھ کو پکڑے کہ میں تو یہ حوض میں ڈال دوں گا۔ وہ بچہ زور سے ہنسنے لگا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بچہ ہنس رہا ہے، یہ مقام تو خشیت کا مقام ہے، خوف کا مقام ہے، اس کو ڈرنا چاہیے، عاجزی کرنا چاہیے۔ یہ کیا ریاست سنبھالے گا، یہ کیا حکومت کرے گا؟ بچے نے کہا بادشاہ سلامت، آپ مجھ سے میری ہنسی کا سوال تو پوچھ لیجیے، اس کا سبب تو پوچھ لیے، پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کو جو فیصلہ کرنا وہ فیصلہ کر لینا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بے ہنسنے کا سبب کیا تھا؟ اس بچے نے کہا کہ اگر آپ بادشاہ ہیں، اگر میری انگلی بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتی تب بھی میں مطمئن تھا کہ آپ کے ہاتھ میں میری انگلی ہے، میں ڈوب نہیں سکتا، میں گر نہیں سکتا کہ بادشاہ کے ہاتھ میں میری انگلی ہے۔ چھ جائے کہ میرے دونوں ہاتھ آپ کے ہاتھ میں کیسے ڈوب سکتا ہوں، میں کیسے ڈوب سکتا ہوں، کیسے میں غرق ہو سکتا ہوں؟ جب دنیا ایک کافر بچہ دنیا کے بادشاہ پر یہ اعتماد رکھتا ہے، یہ توکل رکھتا ہے کہ اگر ہمارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے، ہم ڈوب نہیں سکتے ہیں، ہم برباد نہیں ہو سکتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں پر لوگوں کا یہ اعتماد، یہ توکل، یہ اعتماد، ہم تو مسلمان، اس خالق کے کائنات پر ہمارا اعتماد کیا ہونا چاہیے، اس پر ہمارا توکل کیسا ہو، اس پر ہمارا بھروسہ کیسا ہو۔ واللہ تو وہ ذات ہے جو غفور رحیم ہے۔ قرآن کریم کو جب شروع کرتے ہیں، پہلی آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کل کائنات کا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے، تمہیں برباد نہیں کرے گا۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر استحقاق کے، بغیر احسان کے عطا کرنے والا، اس کو کریم کہتے ہیں۔ اس لیے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے، وہ اپنی زندگی کے آخری وقت میں ہمیشہ یا کریم یا کریم یا کریم کا ذکر کرتے تھے کہ وہ کریم کریم کہتے کسے ہیں؟ بغیر استحقاق کے، بغیر احسان کے جو عطا کرنے والا ہو اس کو کریم کہتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، جب ہاتھ ہو جائے کسی کے، بادشاہ کے پاس ہاتھ چلا جائے، وہ پورا جسم محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کریم کی ذات سے کیا بعید ہے جب وہ اللہ تعالیٰ چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں، تو کیا بعید ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا چہرے کو جنت میں بھیج دے گا اور بقیہ جسم کو جہنم میں ڈال دے گا؟ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ چہرے پر بھی جہنم کو حرام قرار دے دے گا اور جسم کو بھی اللہ تعالیٰ پر جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ کون صحابی ہے؟ فرماتے ہیں انا اسلم ثالث الاسلام، کہ میں تیسرے نمبر کا مسلمان ہوں، تیسرے نمبر پر اسلام لے کر آئے۔ انا اول من سہم، کہ میں سب سے پہلا وہ مسلمان ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا۔
اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلانے والے یہ وہ صحابی ہیں۔ ہمارے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اے سعد تیر چلا، اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور ان کے بارے میں حضرت ہمارے نبی نے فرمایا اے سعد تیر چلا، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ پورے صحابہ ہمارے نبی کو کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ فداک ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ ہمارے نبی نے یہ جملہ دو صحابی کو فرمایا، ایک یہی صحابی جو حدیث کے راوی ہیں، دوسرا زبیر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ فداک ابی و امی، میرے والدین میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ کتنا اونچا مقام ہوگا۔ عشرے مبشرہ میں سے ہے وہ 10 صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو وہ حدیث کے راوی ہیں یہ صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابکو تم رو، اگر تم نہیں روتے ہو تو رونے کی شکل و صورت بناؤ، اللہ کے سامنے رو، عاجزی کرو، اللہ کے سامنے اپنے آنسوں سے آنسو نکالو۔ اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بناؤ، اللہ اس پر بھی تمہیں نواز دے گا۔ آج بہت سے بندے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں دلوں میں یہ بات بھی آتی کہ بھئی ہم توبہ تو کرتے ہیں، توبہ میں شریک بھی ہوتے ہیں، دعاؤں میں بھی شریک ہوتے ہیں، گھنٹے گھنٹے آدھا ایک گھنٹے کی دعاؤں میں بھی شریک ہوتے ہیں، امام صاحب بھی رو رہے ہیں، ساری مسجد والے رو رہے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں سے ایک آنسو تک نہیں نکلتا۔ اس کی کیا وجہ؟ یہ گناہ کی نحوست کی وجہ سے، گناہ کی نحوست کی وجہ سے۔ کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے قلب پر ایک سیاہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، جب توبہ نہیں کرتا پے در پہ لگاتار گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، قلوب پر سخت سیاہی لگتی چلی جاتی ہیں، روزانہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، نگاہوں کو غلط استعمال کر رہے ہیں، کاروبار میں جھوٹ کر رہے ہیں، زبان سے گالی گلوچ کے الفاظ نکال رہے ہیں، بے ڈھنگی زندگیاں گزر رہی ہیں، حالاتوں پہ حالات آ رہے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں، لیکن ہماری زندگی بے ڈھنگی زندگی گزر رہی ہے۔ کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ زندگی کے 40 سال گزر گئے، 45 سال گزر گئے، اب تک میں نمازوں کا پابند نہیں بنا، اب تک میرے چہرے پہ داڑھی نہیں آ گئی، میری اولادیں بڑی ہو گئی، ان کی شادیاں ہو گئی، اب تک وہی بے ڈھنگیاں زندگی گزر رہی ہے، اب تک ہم نے آپ کو اپنے مسجدوں سے نہیں جوڑا، دعوت و تبلیغ کے کام سے نہیں جوڑا، خود بھی غلط کام کر رہے ہیں، نگاہوں سے غلط کام کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کبھی اس عمل سے اپنے آپ کو نہیں جوڑا کہ خود بھی اچھا کام کرنے والے بن جائیں، اپنے گھر والوں کو دوسروں کی فکر کرنے والے بنے، خود بھی گناہ سے رک جائیں، اپنے گھر والوں کو گناہوں سے روکے۔ ایسی بے ڈھنگی زندگیاں چل رہی ہیں اور شیطان نے بڑا مطمئن کر کے رکھا ہے اللہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ غفور رحیم کا مطلب یہ ہے ہم نمازوں کی پابندی بھی کریں، رمضان کے روزے بھی رکھیں، حتی الامکان گناہوں سے بچتے رہے، شریعت کے موافق زندگی گزارے۔ اب گناہ ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ایک راستہ تو وہ ہے جس راستے کو ہم نے اختیار کیا ہے، فَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستوں کو تمہارے سامنے واضح طور پر بیان کر دیا۔ اما السبیل الشاکر و اما کفورا، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں جنت والے راستے پر چلنا ہے یا جہنم والے راستے پر چلنا ہے۔ جب دنیا کی بات آتی ہے تو ہم گھروں میں نہیں بیٹھے رہتے، اللہ دے دے گا، اللہ مال دے دے گا، گھر بار دے دے گا۔ دنیا کے لیے تو صبح شام محنتیں ہو رہی ہیں، نہ رمضان کا مہینہ، نہ گرمی کا موسم، نہ راتوں کو دیکھتے ہیں، پورے دن راتوں میں بھی دنیا کے پیچھے محنت ہو رہی۔ توکل کر لیتے اللہ کی ذات پر، 2-3 گھنٹے کچھ کاروبار کر لیتے، گھروں میں بیٹھے رہتے، اللہ مجھے دے دے گا، مجھے دے دے گا۔ دنیا کے پیچھے تو صبح شام محنت کر رہے ہیں، طبیعت خراب ہے، بخار ہے، بیمار ہے، تب بھی جا رہے ہیں، نہیں
دکان پر کوئی نہیں، کاروبار میں کوئی نہیں، سیٹ کیا کہے گا، جانا پڑے گا، طبیعت خراب پھر بھی جا رہے ہیں۔ وہ جہاں آخرت جنت کی بات آتی ہے، یہ دنیا تو اللہ کے نظر میں ایک ذلیل حقارت کی چیز ہے۔ اگر اس کی کوئی عظمت ہوتی اللہ کافروں کو نہیں دیتا۔ اللہ تو کافروں کو بھی دنیا دے رہا ہے، جو اللہ کے منکر ہے، اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کی وحدانیت میں شرک کرنے والے، اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنے والے، اللہ نے ان کو بھی بے شمار دنیا عطا فرما دی۔ لیکن دنیا کے معاملے میں جہاں بات آتی ہے وہاں کوئی توکل نہیں، گھر سے نکلتے ہیں، دکان پر جاتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، پھر اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمارے کاروبار کو چلا دے۔ اور جب جنت کی بات آئی تو بس ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز پر اکتفا کر لیا، ان بڑی راتوں میں جمع ہو گئے اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھے۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے، ہم نے اسلام کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ بڑا مطمئن ہو کر ہم بیٹھ گئے کہ اللہ ہمیں جنت دے دے گا، جنت دے دے گا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کے حالات کو دیکھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کا آخری وقت ہے، امیر المؤمنین ہیں، صحابی ہیں، لیکن آخری وقت ہے، چہرے کو زمین پر رگڑ رہے ہیں۔ ویل لک یا عمر، ویل لک یا عمر ان لم یغفر اللہ۔ کیسا خوف ان کے دلوں میں اللہ کا تھا، آج یہ خوف ہمارے دلوں میں اللہ کا نکل چکا ہے۔ عمر فرما رہے ہیں موت کا وقت ہے، زندگی کا آخری وقت ہے، اے عمر تو ہلاک و برباد ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا۔ تو اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ کتنا بابرکت مہینہ ہے، کتنی بابرکت رات ہے، سامنے رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، توبہ کرے توڑ دیں۔ ایسی توبہ اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ توبہ اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ایمان والو سچی پکی توبہ کرو۔ کیسی توبہ ہو؟ جو اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ علماء کرام نے لکھا ہے جو کچھ پچھلے گناہ ہو گئے اس پر ندامت ہو، اس پر پشیمانی ہو، اللہ ہم نے غفلت میں زندگی گزار دی، شیطان نے بہکا دیا، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ پختہ ارادہ کریں اللہ ہم آئندہ یہ گناہ نہ کریں گے، تو اس توبہ کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ خطبے میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، جو دعا پڑھی، اس کا ترجمہ، اس کے متعلق کچھ باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ ہر انسان کو اس کی طاقت کے بقدری احکام کا مکلف بناتا ہے۔ آگے فرما رہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ جو نیک اعمال کرے گا اس کا ثواب اسی کو ملے گا، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو گناہ کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے قیامت میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس کو قرآن کریم کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ۔ شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگ رہی ہے کہ بھئی آج کوئی ایک نیکی کہ ہم سے سوال نہ کر لے، بلکہ ہر نبی کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے میرے رب میں اپنی امت کا بھی تجھ سے سوال نہیں کرتا، میرے نفس کو بچا لے، میری جان کو بچا لے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ جو کوئی نیک اعمال کرے گا اس کا ثواب اسی کو ملے گا، وہی پائے گا۔ دنیا میں کوئی گناہ کیے اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ یہ دنیا کی زندگی اعمال کی زندگی ہے۔ ہمارے نبی فرمایا الیوم یوم العمل۔ آج کا جو دین ہے، یہ دنیا جو آج کی جو دنیا ہے یہ عمل کی دنیا ہے۔ والغد یوم الحساب لا عمل فیہا۔ اور کل جو قیامت کے جو دین آنے والا ہے وہ حساب و کتاب کا جہاں ہوگا، لا عمل فیہا۔ وہاں کوئی انسان یہ چاہے میں کوئی عمل کر لوں، کوئی نیکی کر لوں، اس کو عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فضائل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک حدیث نقل کی کہ دنیا یہ جنت پوری چٹیل میدان ہے،
انسان یہاں پر جو کچھ عبادتیں کرتا ہے وہاں اس کے لیے درخت لگتے چلے جاتے ہیں، باغیچے لگتے چلے جاتے ہیں۔ دو انسان نے 2 زمینیں خریدی، 2 پلاٹ خریدے۔ ایک انسان نے وہاں پر 50 لاکھ کا مکان بنایا اس پلاٹ پر، اور اسی بازو میں اسی پلاٹ پر دوسرے انسان نے 1 کروڑ کا بنگلہ بنایا، 1 کروڑ کا مکان بنایا۔ ظاہر سی بات ہے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ جتنی شکر ڈالتے چلو جاؤ اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا۔ ایک زن مکان میں 50 لاکھ لگائے اس کی خوبصورتی 50 لاکھ کی طرح ہوگی، ایک نے 1 کروڑ لگائے اس کی کروڑ کی طرح خوبصورتی ہوگی۔ دنیا یہ جنت ہماری چٹیل میدان ہے، یہ دنیا عمل کی جہاں ہے۔ یہاں اگر آپ نماز پڑھتے رہو، ذکر و اذکار کرتے رہے، اچھے اعمال کرتے رہے، خود بھی نیکی کی راہ پر چلتے رہے، اپنے گھر والوں کی، دوست احباب کی بھی نیکی پر لانے کی فکریں کرتے رہے، خود بھی برائی سے روکے، گناہ سے روکے، اور اس عزم کو لے کے چلتے رہے کہ میرے گھر والے، میرے دوست احباب، میرے آس پڑوس کے لوگ میں سے متعلق یہ سب بھی گناہ سے بچ جائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر خود بھی کرتے رہے، اچھا کام خود بھی کر رہے، حکم بھی کر رہے ہیں، تو یہ اعمال ہیں جنت میں لگتے چلے جائیں گے۔ دنیا میں جو جتنے اچھے اعمال کرے گا ویسے مقام کی وہ جنت پائے گا۔ تو آگے فرمائے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھلا رہے ہیں کہ میرے بندو اپنے رب سے کیسے توبہ کرنی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارا رب اگر ہم سے کوئی بھول چک ہو گئی، واللہ کیسا رحیم ہے، واللہ ہمیں معافی مانگنے کا طریقہ سکھلا رہا ہے، توبہ کرنے کے الفاظ بھی ہمیں سکھا رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ لے، مجھ سے مانگیں۔ اللہ فرما رہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ ہم سے جو کچھ بھی بھول چک ہو گئی ہمارے اس پر پکڑ نہ کرنا۔ شیطان نے بہکا دیا، نفس نے ورغلا دیا، ورنہ ہم تو تجھ ہی کو رب مانتے ہیں، تجھ ہی کو خالق مانتے ہیں، تجھ ہی کو مالک مانتے ہیں، تجھ پر ہمارا ایمان ہے، موت پر ہمارا ایمان ہے، قبر کو برحق سمجھتے ہیں، قیامت کو برحق سمجھتے ہیں، الجنت حق، جنت کو حق سمجھتے ہیں، والنار حق، نار کو، جہنم کو ہم حق سمجھتے ہیں، لیکن شیطان نے ورگلا دیا، نفس نے بہکا دیا، بھول ہو گئی، چک ہو گئی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ہماری بھول چک پر ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ آگے فرمائے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ہمارے گناہ کی نحوست سے ایسے بوجھ ہم پر نہ ڈال دینا جو ہم سے پہلی امتوں پر تو نے ڈالے تھے، ایسے بوجھ ہم پر نہ ڈال دینا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب تو ہمیں ایسے بوجھ نہ ڈال دینا جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، ہم بڑے کمزور بندے ہیں، عافیت کا، آسانی کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ آگے فرما رہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، کتنے بہترین الفاظ ہیں۔ اللہ فرما رہے مجھ سے مانگو وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے دے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ہم پر رحم فرما۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک بڑا چھوٹا جن کو جانتا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گلستان میں ان کی حکایت کو نقل فرمایا۔ حرم شریف میں اپنے چہرے کو رگڑ رہے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حرم شریف بھی پرانے زمانے کا حرم شریف جہاں چاروں طرف کنکریاں بکھری پڑی ہوئی ہیں، ایسے ٹائلز لگے ہوئے نہیں ہیں، بیت اللہ کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی کنکریاں بکھری ہوئی ہیں۔ اپنی کنکریوں پر، حرم شریف کی کنکریوں پر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چہرے کو رگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے غفور، اے رحیم مجھے معاف کر دے، اے غفور، اے رحیم مجھے بخش دے، اگر میں معافی کے قابل نہ ہوں تو مجھے قیامت میں نہ بھی نہ اٹھانا۔
یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، اے غفور، اے رحیم، مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر میں مستحق نہ ہوں بخشش کا تو قیامت میں مجھے نہ بھی نہ اٹھانا، کیونکہ قیامت میں تو والدین بھی ہوں گے، بیوی بچے بھی ہوں گے، آس پڑوس کے لوگ بھی ہوں گے، اولین سے آخرین کے اجتماع بھی ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک تمام لوگ موجود ہوں گے۔ لوگ تو دنیا میں بڑی عزتیں کرتے تھے، ہمارے گھر والے ہمیں بڑا نیک سمجھتے تھے، ہمارے معاشرے والے ہمیں بڑی عزت دیا کرتے تھے۔ آج تو نام اعمال کو کھولا جائے گا، ہر انسان کے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا، اس کی جوانی ایسے گزری، اس کی رات ایسے گزری، اس کے دن ایسے گزرے، اس نے لوگوں سے چھپ چھپا کر یہ اعمال کیے۔ ماں باپ بھی ہے، لڑکی بھی ہے، ہمارے اولاد بھی ہے، لڑکے بھی ہے، بیوی بھی ہے، ہر خاندان کا بڑا چھوٹا موجود ہے، انبیاء علیہ السلام بھی موجود ہے۔ کتنی رسوائی ہوگی، کتنی پشیماندگی کا اظہار ہوگا۔ تو خیر، واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مفسرین فرماتے واعف عنا کا مطلب یہ ہے، یہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کا مطلب یہ ہے یہ اللہ ہمارے جہاں جہاں ہم نے گناہ کیے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ جس زمین پر گناہ کرتا ہے، قیامت میں وہ زمین اس بندے کے خلاف گواہی دے گی۔ ہمارے نام اعمال میں بھی وہ لکھ لیا فرشتوں نے، ہمارے نام اعمال میں درج ہو گئے اس نے گناہ کر لیا۔ اب ہم نے توبہ تو کر لی، لیکن اس زمین پر جہاں گناہ کیا تھا وہ زمین تو گواہی دے گی۔ فرشتے نے لکھا بھی ہے، فرشتے بھی کہیں گے اللہ اس نے گناہ کیا تھا، نام اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے۔ مفسرین فرماتے واعف عنا کا مطلب یہ ہے اللہ ہمارے گناہ کے نشانات کو بھی مٹا دے، ہمارے نام اعمال سے گناہ بھی مٹا دے۔ جس فرشتوں نے گناہ لکھا، جس فرشتے نے گناہ دیکھا، ان فرشتوں کو بھی گناہ کو بھلا دے۔ واعف عنا کا یہ مطلب مفسرین فرماتے ہیں واغفر لنا، ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے نام اعمال سے گناہ مٹا دے۔ جس زمین پر ہم نے گناہ کیا وہ ہمارے خلاف گواہی کے لیے تیار ہے، وہاں بھی گناہ کے نشانات مٹا دے، فرشتوں کو بھی بھلا دے۔ واغفر لنا، دنیا کا معاملہ تو صاف ہو گیا، لیکن آخرت میں بھی ہمارے گناہ پر ستاری کا معاملہ فرما دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ کا انکشاف ہو جائے، ہمارے گناہ کا اظہار ہو جائے، ہمارے گناہ پر ستاری کا معاملہ فرما دینا۔ واعف عنا واغفر لنا۔ تیسرا جملہ کیا ہے؟ وارحمنا، اے ہمارا رب ہم پر رحم فرما۔ مفسرین فرماتے اس کے کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب تو یہ توفیق عبادت، فراخی معیشت، بے حساب مغفرت، دخول جنت۔ وارحمنا کے ذیل مفسرین نے 4 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ وارحمنا، ہم پر رحم فرما، اس کا مطلب یہ توفیق عبادت، اللہ ہم گناہ کرتے کرتے عبادتوں سے دور ہو چکے تھے۔ جب بندہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے اللہ اس کو اپنی عبادتوں سے دور کر دیتا ہے، اس کے کانوں میں اذان کی آوازیں سنائی دیتی ہے، وہ مسجد کے بغل میں ہے، مسجد کے پڑوس میں ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، محلے میں مسجد ہے، اپنے مکان پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہے، کان سے آوازیں بھی سنی لیکن پھر بھی مسجد کی طرف مائل نہیں ہوتا، بلکہ دیکھا جائے جیسے حدیث میں آتا ہے جب اذان کے کلمات کہے جاتے ہیں شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے، اس کے کانوں میں آواز نہ آئے۔ ہمارے چاروں طرف بھی مسجد نماز سے پہلے کافی بھیڑ باڑ لگی رہتی ہے، جیسے اذان کہی جاتی ہے چوراہے بھی خالی ہو جاتے ہیں، سامنے کی چائے کی ہوٹلیں بھی خالی ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی شیطان کے بھائی بنے بیٹھے ہوئے کہ شیطان کو کہہ رہے تو اکیلا نہ جا، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر جا، اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی مسجدوں سے دور رہ رہے ہیں۔ تو گناہ کی نحوست یہی، جب بندہ گناہ کا عادی بنتا ہے اللہ عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کو نمازوں میں دل نہیں لگتا، اس کو قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا۔ اگر یہ کیفیت ہماری ہے ہمیں سچی پکی توبہ کر کے اپنی زندگیوں کو رخ کو بدلنا ہوگا۔ واعف عنا، ہم پر رحم فرما،
ایک مطلب توفیق عبادت، اللہ ہمارے گناہ کے نشانات بھی مٹا دیے، گناہ پر ستاری کا معاملہ بھی فرما دیا، گناہ کی نحوست سے عبادت سے دور ہو گئے تھے، عبادت کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ دوسرا مطلب مفسرین فرماتے فراخی معیشت، گناہ کی نحوست سے اللہ تعالیٰ بندوں کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ہر انسان رزق کے معاملے میں پریشان نظر آتا ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی تعویذ دے دے کہ روزی بند ہو گئی ہے، کاروبار بند ہے، چل یہ عام مسئلہ ہی ہے، اکثریت کا مسئلہ ہے، کوئی خاص کا معاملہ نہیں بلکہ ہر ایک کا یہ معاملہ کہ پیسہ آتا تو بہت ہے لیکن کہاں جاتا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گناہ کی نحوست سے اللہ روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، رزق کی برکتوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہ میں گناہ کرتے کرتے میری روزی تنگ ہو چکی تھی، واعف عنا، فراخی معیشت، میری روزی کو کھول دے اور معیشت کی فراخی مجھے عطا فرما۔ یہ دوسرا مطلب بے حساب مغفرت، اور فرمایا اللہ معاف عنا، تو نے گناہ کے نشانات بھی مٹا دیے، تو نے ستاری کا معاملہ بھی فرما دیا، اب بے حساب مغفرت بھی فرما دیجئے۔ دخول جنت، یہ چار مطلب بیان فرمائے مفسرین ورحمنا کے کہ توفیق عبادت، فراخی معیشت، بے حساب مغفرت اور دخول جنت۔ اللہ میں گناہ کر کے گناہ کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دیا تھا، میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں عاجزی کا اظہار کرتا ہوں، مجھے جہنم سے بچا دیجئے اور مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیجئے۔ تو یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، رات بھی بڑی بابرکت ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم سرسری طور پر توبہ کر کے گزر جائے لیکن اسی وقت مجلس میں نیتیں کرے کہ ہم آئندہ کل کی صبح سے ہماری کوئی نماز ہی نہ چھوٹے گی، کہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ ہمارا حال یہ کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے ہمارے گھر کی ٹی ویاں بند ہو جاتی ہے، ہمارے موبائل بند ہو جاتے ہیں، اور اس 5 وقت کے نمازی ہمارے گھر کے قرآن کریم کھل جاتے ہیں، وہ چاند دیکھ کر ہی گناہ ختم کر دیتے ہیں، عبادت کو شروع کر دیتے ہیں۔ آخری بات کی کہ اپنی بات کو ختم کرو، ہمارے استاذ اس کی ایک مثال سے بیان کرتے تھے، مولا خلیل صاحب راندیری دامت برکاتہم، ہمارے استاذ فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی گاڑی چلاتا ہے، اس کی گاڑی چوتھے گیئر میں 5ویں گیئر میں چل رہی ہے، اگر اس کو یہ ہے کہ مجھے سامنے گیٹ پر اپنی گاڑی کو روکنا ہے، وہ دور ہی سے چوتھے گیئر میں سے تیسرے میں دوسرے میں گاڑی لے کر آئے گا، ایک میں پھر گیٹ پہ بریک مارے گا، اس کی گیٹ پہ گاڑی رک جائے گی۔ ایک انسان کے چوتھے گیئر میں گاڑی چل رہی ہے، وہ یہ چاہے کہ مجھے گیٹ پر روکنا ہے، وہیں گیٹ پر وہ بریک مارے گا، اس کی گاڑی سلپ ہو جائے گی۔ ہماری گناہ کی گاڑی چوتھے گیئر میں نہیں بلکہ 5ویں 6ٹھے گیئر میں ہماری گناہ کی گاڑی چل رہی ہے۔ اللہ نے یہ تو بابرکت مہینے اسی لیے دیے تاکہ ہماری گناہ کی گاڑی چوتھے سے تیسرے دوسرے پہلے اور نوٹل ہو جائے، اور رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی ہماری گناہ کی گاڑی نوٹل ہو جائے، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی ہمارے گھروں میں قرآن کریم کھل جائے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائے، رمضان آنے سے پہلے ہی ہم 5 وقت کی نمازی بن جائے۔ پھر دیکھیں رمضان کا مہینہ کیسے گزرے گا، کیسی نورانیت کے ساتھ گزرے گا، اور مہینہ ایکسیڈنٹ کے ساتھ نہیں گزرے گا۔ تو ہم ان مہینے کو غنیمت جانیں، اور آخری بار اپنے گھروں میں بھی عبادت کرنے والے بنیں، اپنے گھروں میں مصلی بچھائے، اپنے گھروں میں قرآن کریم کو کھولے۔ جب باپ قرآن کریم کھولیں گے ان کے اولادیں قرآن کریم کھولے گی۔ ایک عام مزاج ہمارے نوجوانوں کا بنا ہوا ہے کہ کبھی زندگی میں انہوں نے اپنے گھروں میں نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ عام نوجوانوں کا مزاج میں تو پوچھتا بھی ہوں، زندگی میں ایک دن کے علاوہ شادی کے وقت جو 2 رکعت کا مصلی بچھایا تھا وہ اس کے علاوہ کبھی زندگی میں اپنے گھروں میں نماز نہیں پڑھی۔ شرم آتی کہ گھر میں کیسے نماز پڑھیں گے، کبھی ہمارے گھروں میں قرآن کریم کو ہم نہیں کھولتے ہیں، ہم مسجدوں میں پڑھیں گے، اوابین بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ تسبیح بھی پڑھتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اپنے گھروں میں بھی عبادت کا ماحول بناؤ، اپنے گھروں میں بھی تعلیم کے رواج کو ڈالو۔ کتنے فتنے فساد کا دور ہے،
ہماری نسل ایمان سے دور ہو رہی ہے، زنا کی راہ پر چل رہی ہے، ایمان سے اپنے سودا کر رہی ہے۔ گھروں میں عبادت کا ماحول بناؤ، ماں باپ نفل نمازیں پڑھیں، گھروں میں نمازیں پڑھنے کے عادی بنو، قرآن کریم کی تلاوت کے حلقے بناؤ، فضائل کی تعلیم کے حلقے لگاؤ اور گھر میں ہر ایک کو سنائے تاکہ ہماری اولادوں کا ایمان تازہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔